اسکاٹ لینڈ کے ریفرینڈم کے بارے میں اس معلوماتی پروگرام میں خوش آمدید۔ یہ ہے یونائٹڈ کنگڈم آف گریٹ برٹن اینڈ ناردرن آئرلینڈ، جو 1922 میں جنوبی آئرلینڈ کی علیحدگی کے بعد شاید اب تک کی سب سے بڑی تبدیلی سے گزرنے والا ہے۔ اگر اسکاٹ لینڈ علیحدگی کا راستہ اپنا لیتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ یو کے شرنک ہو جائے گا۔ خوبصورت جھیلیں اور پہاڑ تو ہاتھ سے جائیں گے ہی، جغرافیائی اعتبار سے اس کا سائز بھی 1/3 کم ہو جائے گا۔ اس کی آبادی 8% کم ہو جائے گی اور اس کی مجموعی قومی پیداوار تقریباً $239 ارب یا 9% تک کم ہو جائے گی۔ اسکاٹ لینڈ کی علیحدگی سے برطانیہ کی عالمی حیثیت کم ہونے کا بھی امکان ہے۔ کیا ایسا ہونے کے بعد بھی اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں اس کو مستقل نشست کا حق حاصل ہوگا؟ کیا یورپی یونین میں یہ اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھ سکے گا؟ اور جیسا کہ کوئی بھی علیحدگی اختیار کرنے والا جوڑا جانتا ہے کہ شادی ٹوٹنے کے بعد کس کے ہاتھ کیا کیا آئے گا، یہ ایک انتہائی مشکل سوال بن جاتا ہے، خاص طور پر جب یہ شادی 1707 سے چلی آ رہی ہے۔ جن چیزوں پر جھگڑا ہو سکتا ہے ان میں اسکاٹ لینڈ میں آبدوزوں پر نصب جوہری دفاعی نظام، باقی کی مسلح افواج جن میں سے صرف کچھ فوجی اڈے یہ ہیں، تیل اور گیس، یہ فہرست تو لامحدود ہے۔ پر یہ ریفرینڈم اب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایلیکس سامنڈ نے 2011 میں اسکاٹ لینڈ کی پارلیمان کے انتخابات میں اپنی پارٹی کی کامیابی کی صورت میں اس کا وعدہ کیا تھا۔ اور جہاں تک اسکاٹ لینڈ کی آزادی کے حق میں دلائل کی بات ہے تو اس کا ایک سیدھا سا جواب تو یہ ہے کہ اسکاٹ لینڈ کو بہترین طور پر تو وہی لوگ چلا سکتے ہیں جو وہاں ہی رہتے ہیں، اپنے ہی پارلیمان کے ذریعے۔ ویسٹ منسٹر میں تمام بڑی جماعتیں چاہتی ہیں کہ اسکاٹ لینڈ الگ نہ ہو، اور وہ اسکاٹ لینڈ کے لوگوں کو یہ سمجھانے میں مصروف ہیں کہ ان سے کتنا پیار کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی باور کروا رہی ہیں کہ علیحدگی کی صورت میں ان کو نقصان ہوگا اور ان کا عالمی مقام متاثر ہوگا۔ ووٹنگ میں حصہ لینے کا اہل کون ہے؟ 16 سال سے زیادہ عمر کا اسکاٹ لینڈ کا ہر باسی، یعنی تقریباً 40 لاکھ افراد، اور توقع ہے کہ ووٹنگ کی شرح بہت زیادہ ہوگی۔